मसीह कुरान के पाक मुबारक नाम में आपकी सलामती हो। हालेलुया। जलाल, इज्जत, बुजुर्गी, हशमत खुदा को वाजिब और उसी के नाम को है जो पाक नाम सब नामों से आला है, सब नामों से बुलंदो वाला है। उसकी जात पाक है और वो हमारे बीच मौजूद है। हम खुदा को इज्जत देने के लिए आए हैं। उसने हमें बुलाया है बादशाहत के लिए, और यीशु ने कहा आसमान की बादशाही नजदीक आ गई। तैयारी करें। दुनिया के हालात यही बता रहे हैं, दुनिया के हालात ये कह रहे हैं यीशु जल्द आने वाला है। इसलिए हमको हर वक्त तैयार और बेदार रहना चाहिए। यीशु ने कहा था तुम्हें गुमान भी ना होगा कि मैं आ जाऊंगा, और मैं आ जाऊंगा। तैयार रहना, कोई रहना ना, तो हम हर वक्त अपने आप को तैयार रखें। आज भी खुदा के जिंदा कलाम से हम चंद बातें अपनी भलाई बेहतरी के लिए पढ़े सुने, बरकत पाएं, ताकि हम खुदा के कानून को जानें। कुरूज की किताब 15वां बाब, कुरूज 15 बाब 26 आयत से हम 27 आयत तक 2 आयत की तिलावत करेंगे। मौका होगा जमात में से कोई भी तिलावत कर सकता है। कोई भी जमात में से तिलावत करे। ये 2 आयत हैं, कुरूज 15 बाब 26 और 27 आयत। खुदा अपने कलाम के वसीले में बरकत दे। पूरी तवज्जो करेंगे, बहुतों तक आवाज नहीं देनी, गौर करें। खुदा के कलाम में कुरूज 15 बाब 26 और 27 आए। यूं हमने सुना कि अगर तू, खुदा ने मूसा और सारी बनी इस्राएल को ये पैगाम दिया मूसा के वसीला कि इन लोगों को कह कि अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की इबादत करे और वही काम करे जो उसकी नजर में भला है, और उसके हुक्मों को माने और उसके आईन पर अमल करे, तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी तुझ पर कोई ना भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा शाफी हूँ। हालेलुया, हालेलुया। कुरूज 20 उसकी भी पहली चंद याद पड़ेगा। कुरूज 20वां बाब पहली 6 आयत। या नीचे जमीन पर या
آمین۔ ہم توجہ کریں گے خدا نے بنی اسرائیل کو جو باتیں کہی وہ صرف بنی اسرائیل کے ہی لیے نہیں تھی، بلکہ وہ پوری دنیا کے لیے، ہر انسان کے لیے وہ باتیں تھیں۔ خدا بنی و انسان سے پیار کرتا ہے، خدا صرف بنی اسرائیل سے پیار نہیں کرتا۔ یہ جو سوچ ڈالی گئی ہے لوگوں کے ذہن میں، اور بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس سوچ کو عام کیا، ہم برگزیدہ ہیں، چنیدہ ہیں۔ خدا نے جب باپ ابراہیم کو چنا، پہلا وعدہ ہی خدا کا یہ تھا کہ میں تیرے وسیلے دنیا کی ساری قوموں کو برکت دوں گا، اور یہ کہنا کہ وہ قوم افضل ہے، باقی سب کچھ بھی نہیں، غلام ہیں، یہ سوچ غلط ہے۔ یہ خدا پر الزام دینے کے برابر ہے کہ خدا کو کسی کی فکر نہیں۔ خدا کو ہر ایک انسان کی فکر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ایسا سوچیں، قومیں ایسا سوچتی ہیں اور قوموں کو ایسا کہا جاتا ہے۔ جب کوئی بڑا گروہ ہو، اس میں سے ایک کو مقرر کیا جاتا ہے، اور پھر آگے اور یوں پھر سب تک وہ بات پہنچتی ہے۔ جس طرح خدا نے جب بنی اسرائیل ملک مصر سے نکلے تو خدا نے اپنے بندہ موسیٰ سے کہا، تو اکیلا کس طرح سارے کام کرے گا، اپنے بیچ بندے مقرر کر۔ اور خدا نے ترتیب بنائی، اس طرح نظام بنا تاکہ ہر انسان تک تیری آواز پہنچے، اور انصاف کا نظام قائم کر، اور اس نے کیا۔ اسی طرح خدا نے جب دنیا گناہ میں پڑی ہوئی تھی تو خدا نے ابراہیم کو بلایا۔ کیوں بلایا؟ اس کے کام بنے تھے، اس کے کام اچھے تھے، اس کا کردار اچھا تھا، اس کی سوچ اچھی تھی، وہ خدا سے ڈرتا تھا، بدی سے دور رہتا تھا، اور ہمیشہ کہتا تھا کوئی ہے جس نے ساری دنیا کو بنایا ہے، میرا رب وہی ہے، میرا خدا وہی ہے۔ اس زمانہ میں لوگ بتوں کی عبادت کرتے۔ تالمود یہ بتاتی ہے یہودیوں کی کتابیں کہ ابراہیم کا باپ تارا تھا، ان کا اپنا بہت بڑا بت خانہ تھا، اس میں بہت سارے بت تھے، وہ خاندان بتوں کی پرستش کرتا تھا، مگر ابراہیم کہتا تھا نہیں، میں پرستش نہیں کروں گا، میں بتوں کے آگے نہیں جھکوں گا، میرا خدا یہ نہیں ہے، میرے خدا یہ نہیں ہے، میرا خدا وہ ہے جس نے ساری خلقت کو بنایا، آسمان اور زمین کو بنایا۔ آج بہت سارے لوگ پتھروں میں خدا کو ڈھونڈتے ہیں، مزاروں میں خدا کو ڈھونڈتے ہیں، پیروں میں خدا کو ڈھونڈتے ہیں، انسانوں میں خدا کو ڈھونڈتے ہیں، مگر خدا نے ابراہیم کو اس لیے بلایا کہ وہ نیک تھا۔ وہ جب لوگوں سے بات کرے گا خدا کے گھر میں رہ کر بات کرے گا، اس لیے خدا نے اسے بلایا، اس لیے خدا نے اسے یہ پیغام دیا اور پوری دنیا کو ایک پیغام دیا۔ جو میں نے بات شروع کی ہے اس کو تھوڑا اور میں بہتر کرنا چاہتا ہوں کہ خدا پوری دنیا سے پیار کرتا ہے، ہر بشر سے پیار کرتا ہے۔ جب سلیمان نے ہیکل بنائی، خدا نے ترتیب دی، اتنی لمبی ہو، اتنی چوڑی ہو، اتنی اونچی ہو، اس طرح بنانا، کہاں اس کے برندے رکھنا، اور ایک بڑا ہاتھا چھوڑ دینا، بہترین بنا کر اس میں غیر قومیں آئیں گی اور وہ میری عبادت کریں گی۔ کیا خدا کو غیر قوموں کی فکر نہیں؟ آج بھی بہت سارے لوگ ان باتوں پر اعتراض کرتے ہیں، خدا کو ناانصاف کہتے ہیں، مگر یہ ٹھیک ہے یہودیوں نے حق درمی کی۔ آپ جانتے ہیں جب بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں، متی 19-20-21 باب، یسوع کا آخری سفر، یسوع نے آخری سفر شروع کیا، اور وہ
यरूशलेम जाकर खत्म हुआ। और जहां यीशु यरूशलेम पहुंचा शान के साथ, तो वहां हम पढ़ते हैं, लिखा है यीशु ने जाते ही एक कपड़ा लिया, उसको बाल दिए, कोड़ा बनाया और उन लोगों को जिन्होंने उस जगह जहां गैर कौमों को इबादत करनी चाहिए थी, लोगों ने क्या किया था? भेड़ बकरियां बांधी हुई थी, हथौड़े लगे हुए थे, लोग चीजें फरोख्त कर रहे थे, बेच रहे थे। क्यों? यहूदी नफरत करते थे गैर कौमों से। अगर कोई गैर कौम का शख्स जा रहा होता था, उसको कहते थे रुक जा, तेरी तरफ से हवा आती है, मुझे बदबू आती है, पहले मैं जाऊंगा फिर तू जाएगा। जब वो हैकल में जाते थे, ये लोग नफरत करते थे। इनकी नफरत की वजह से गैर कौमों ने हैकल में जाना बंद कर दिया और फिर खाली जगह पड़ी, किराए पे दे दी, दुकानें लगा दी गई। वहां जब यीशु आया, यीशु ने वही जुमला दोहराया जो मरकज की अंजील में लिखा है। यीशु ने उन यहूदियों को जो सुन रहे थे, खड़े थे, आलम थे, कहा सुनो, लिखा है मेरा घर सब कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा, और तुमने इसे डाकुओं की खो बना रखा है, खाली करो। यीशु ने फौरन अपने शिगिर्दों को हुक्म दिया, सब दुकानें वहां से हटा दी गई। वहीं उसी वक्त हदिया इकट्ठा गया, उसी जगह की तामीर के लिए खूबसूरत बनाओ ताकि गैर कौमें यहाँ आए। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा को हम में से हर एक की फिक्र है, बल्कि उसकी भी फिक्र है जिसकी फिक्र शायद हमें नहीं। खुदा को उसकी भी फिक्र है। खुदा सबकी फिक्र करता है और उनके लिए मंसूबे बनाता है। हम पहले जो दूसरा हवाला पढ़ा है, कुलूज 20वां बाब और उसकी पहली 6 आयत, इन पर गौर करेंगे। यीशु मसीह जब आया, उसने इस चीज को जाहिर किया कि खुदा को सबकी फिक्र है। और यीशु ने ये बार बार कहा, मैं इसलिए आया कि लोग जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। उसका एक बड़ा सबूत ये है, यीशु ने एक सफर किया बहुत बड़ा। उस सफर में यीशु ने कहा मुझे सामरिया से होकर जाना जरूर है। ये यूहन्ना की इंजील 4वें बाब में लिखा है। यीशु ने कहा मुझे सामरिया से होकर जाना जरूर है। वहां यीशु गया, वहां कुएं पर एक औरत जो सामरी गैर कौम की पानी भर रही थी, जिनसे यहूदी नफरत करते। यीशु ने उसे कहा मुझे पानी पिला। उसने कहा तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी मांगता है, जबकि सामरी किसी तरह का, यहूदी किसी तरह का सामरियों से कोई बर्ताव नहीं रखते। यीशु ने कहा तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। यीशु ने बात को बढ़ाया, उसके अंदर एक जिद्दत पैदा हुई, कोशिश की उसने। और जब उसने चंद बातें यीशु की सुनी, कहा मुझे मालूम होता है तू कोई नबी है। फिर उसने नबी जानकर एक सवाल किया। वो सवाल बड़ा है, ये सवाल मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये सवाल उसकी जिंदगी की अक्कासी करता है। जो लोग खुदा को प्यार करते हैं, मजहब को जानते हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी ऐसी बातें जरूर करते हैं। वो औरत मुश्किल में थी, गुनाह में थी, मगर वो खुदा के कलाम को जानती थी। और उस वक्त वो जो सामरी थे, वो खुदा या हवा पर ईमान रखते थे, मगर हैकल में इबादत में जाने से डरते थे उन यहूदियों की नफरत की वजह। इसलिए उसने कहा कि तू मुझे नबी मालूम होता है। हमारे बाप दादा ने पहाड़ पर जाकर प्रस्तश की और तुम यहूदी ये कहते हो कि इबादत की जगह हैकल में है, क्योंकि उनको हैकल में निकाला गया था, इसलिए उसको दुख होगा। तो यीशु ने कहा ऐ औरत सुन, वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, जितने लोग बाप की, खुदा की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, वो
بچیں گے۔ باپ ایسے پرستار اپنے لیے ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے۔ دیکھ وہ وقت آتا ہے، یسوع نے کہا وہ یہی وقت ہے، دیکھ وہ وقت آتا ہے، بلکہ وہ یہی ہے کہ باپ کی پرستش جتنے روح اور سچائی سے کریں گے ان کے بیچ خدا موجود ہوگا۔ وہ سچ ہے۔ یسوع نے اسے کیا سکھایا اور اس نے کیا کہا؟ اس نے جو کہا اپنا حال بیان کیا، اپنا دکھ بیان کیا۔ یسوع نے یہ تعلیم دی اب ہیکل کی ضرورت نہیں، اب عبادت خانوں کی ضرورت نہیں، اب ایسی چیزوں کی ضرورت نہیں۔ جہاں بھی کوئی دعا کرے گا خدا اسے برکت دے گا اور خدا اس سے پیار کرتا ہے۔ تو اس لیے اس نے یہ کہا اس وقت غیر قومیں ہیکل میں نہیں جا رہی، مگر ہم ایمان رکھتے ہیں ہمارا خدا سنتا ہے، وہ سب کی سنتا ہے، وہ سب سے پیار کرتا ہے۔ تو خروج 20واں باب پہلی 6 آیات جو ہم نے پڑھی ہے غور کریں۔ اور خدا نے یہ سب باتیں فرمائی، خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں، وہ میں ہوں۔ یہ میں ہوں کی بڑی ہسٹری ہے، یہ آگے پھر کسی وقت دیکھیں گے۔ تو خدا نے کہا تو میں ہوں، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ خدا نے کہا مجھے میرے سامنے کسی غیر معبود کی عبادت نہ کر۔ معبود کا مطلب خدا ہے۔ اور تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے۔ خدا نے کہا میری عبادت کرنا، میری بندگی کرنا، مگر میرا نام لے کر میری عبادت کرنا، میری صورت بنا کر نہیں، میری شکل بنا کر نہیں، آسمان پر جو فرشتے ہیں ان کی شکل بنا کر ان کے آگے نہ جھکنا، زمین پر انسان، کیڑے مکوڑے، پرندے درندے کسی کی شکل بنا کر اس کے آگے نہ جھکنا اور نہ اسے سجدہ کرنا۔ تم ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا۔ کون سا خدا؟ غیور۔ تو غیور کے معنی کیا ہے؟ غیرت والا، غیرت رکھنے والا۔ خدا غیور ہے۔ اور ہم نے دوسرے مقام پر پڑھا خدا کہتا ہے میں اپنے سامنے کسی اور کی عبادت برداشت نہیں کرتا۔ اور آج دنیا کر رہی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ خدا ان کا ہے تو عبادت کرتے ہیں، ہمارا خدا کیوں نہیں؟ تو ایک بات اور بڑی اہم ہے، جب بنی اسرائیل ملک سے نکلے، ملک مصر سے، اور جب ان کو ملک کنعان دیا گیا، وہاں جو قومیں بستی تھی ان کو نکال دیا گیا، ان کو قتل کیا گیا، ان کو مارا گیا۔ اور یہ بہت بڑا اعتراض ہے، یہ خدا کیسا ہے ان قوموں کو نکالتے جن کی میراث تھی، جو باپ دادا سے رہ رہے تھے، ایک اور قوم کو دوسرے ملک سے لا کر وہاں بسا لیا اور ایسی جنگ شروع کرائی جو آج تک جاری ہے۔ یہ کیسا خدا ہے؟ ہاں یہ خدا ہے۔ وہ کہتا ہے میں غیرت مند خدا ہوں، غیرت رکھنے والا خدا ہوں، کیونکہ اگر آپ ان قوموں کی ہسٹری پڑھیں، ان کے بارے میں جانیں، وہ بڑے بڑے مندروں میں دیوی دیوتوں کے آگے جھکتے، وہ جانوروں کی عبادت کرتے تھے اور لوگ کہتے تھے یہی ہمارا خدا ہے، باوجود سمجھ رکھنے کے۔ کس طرح؟ جس طرح آپ رومیوں کا خط پہلا باب اور اس کی 21 آیت پڑھیں گے نا تو وہاں لکھا ہوا ہے اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر خدا کے لائق عبادت نہ کی، باطل کے آگ میں پڑ گئے، ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا، اپنے آپ کو دیوان جتا کر بیوقوف بن گئے۔ اور خدا جو جلالی ہے
اس کی صورت کو کیڑے مکوڑوں اور پرندوں اور جانوروں کی شکل میں بدل ڈالا۔ آج دنیا یہی کر رہی ہے، کسی نے گائے کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، کسی نے کیڑے مکوڑوں کو، اور کسی نے اسٹیچو بڑے بڑے بنائے ہیں، یہ میری ماں ہے تو یہ میرا باپ ہے، اور پھر کہنا خدا ہم سے پیار نہیں کرتا۔ وہ قومیں یہی کر رہی تھی، خدا کو غصہ آیا، ان کو وہاں سے نکالا کہ میں نے تمہیں اتنا اچھا ملک دیا، میں اس قوم کو دوں گا جو میری عبادت کرتے ہیں، جو مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، خدا ناانصاف نہیں ہے۔ یرمیا نبی کی کتاب پڑھے اور خروج کو دیکھیں۔ خروج میں یہ سفر جب کر رہے تھے، 40 سال میں جو بدل گیا، 40 دنوں کا سفر، جب بھی یہ گھڑ بڑھاتے تھے، خدا ایک دن میں کئی ہزار کو مار دیتا تھا۔ کیوں؟ ہم اکثر منع کرتے ہیں، چھوٹی سی بات جو منہ سے نکلتی ہے وہ بڑا نقصان کرتی ہے، اور لوگ سمجھتے خیر ہے چھوٹی سی بات تو ہے۔ اور یہ متی کی انجیل 13 باب میں لکھا ہے، ہر وہ نکمی بات جو تمہارے منہ سے نکلتی ہے میں اس کا حساب لوں گا۔ تو وہ لوگ جو ان چیزوں کی عبادت کرتے ان کو کہتے کہ وہ ہمارا خدا ہے، اور وہاں جو قومیں بستی تھی بنی اسرائیل کے علاقے میں، ان سے پہلے وہ یہی کام کرتی تھی، خدا کو غضب آیا، خدا نے انہیں نکالا، وہاں دوسری قوم کو بسا دیا۔ اور دوسری بات میں یہ کر رہا ہوں، خدا ناانصاف نہیں، جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمیں بھی سزا دیتا ہے۔ بنی اسرائیل نے ملک مصر سے نکل کر ملک کا نام لے لیا، مگر پھر باطل خیال میں پڑ گئے۔ یسوع مسیح کے آنے سے کوئی 500 سال پہلے کی بات ہے، یرمیا نبی کا دور تھا، نبیوں کا دور تھا۔ انہوں نے وہی کام شروع کیا جو غیر قومیں کرتی تھی، مندر بنا لیے، دیوی دیوتا کے مندر بنائے، ان میں پوجا شروع کی، ان کے پاس جانے لگے اپنی منتیں لے کر۔ خدا کو غصہ آیا، خدا نے نبوکت نصر بادشاہ کو تیار کیا، اس نے بنی اسرائیل پر چڑھائی کی۔ تو کیا کیا؟ بنی اسرائیل کے لوگوں کو غلام بنا کر لے گیا، ان کی ساری دولت اکٹھی کر کے لے گیا، جتنے کاریگر اچھے تھے سب کو لے گیا، خوبصورت عورتوں کو لے گیا وہ، اور وہ بابل ملک، یہ سارا فارس تھا، اس کا شہر ایک بابل تھا جو دار و خلافہ تھا، وہاں نبوکت نصر انہیں لے گیا۔ کتنی دیر غلام رہے آپ کو پتہ ہے؟ کتنی دیر رہے؟ 70 برس وہاں غلام رہے۔ ہمارے ملک کو بنے ہوئے کتنی دیر ہو گئی؟ 75-76 سال ہو گئے، تو سمجھو ہماری اپنی تیسری چوتھی نسل چل رہی ہے۔ وہاں ان کی تیسری چوتھی نسل غلامی میں رہی۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے گناہ کیا۔ یرمیا خدا کے حضور رویا، وہ بھی غلامی میں تھا اس وقت، وہی تھا، وہ رویا، خدا کے لوگ مجبور ہیں، بچے روٹی مانگ رہے ہیں، لوگ ستائے جاتے ہیں، ان سے محنت کی جاتی ہے۔ تو پھر خدا نے یرمیا سے کہا، 8واں باب پڑھ کے دیکھیے گا یرمیا نبی کی کتاب، وہاں لکھا خدا نے یرمیا سے کہا یہ لوگ ہٹ گرمی پر اڑے ہیں، بادشاہ سے لے کر کہیں تک سب بدکار ہو گئے، سب نے گناہ کیا، سب مجھے چھوڑ گئے۔ اور پھر خدا نے یرمیا کو کہا انہیں بول توبہ کریں، اور خدا نے مثال دے کر کہا سن، کیا لوگ گر کر پھر نہیں اٹھتے؟ کیا گناہ کر کے توبہ پھر نہیں کی جاتی؟ یہ لوگ اپنی مکاری پر کیوں اڑے ہوئے ہیں؟ اگر یہ توبہ کرے تو میں ان کو بحال کروں گا۔ اور سب سے بڑی جو ہماری غلطی ہے وہ یہ ہے، ہم معافی نہیں مانگتے خدا سے، کئی مہینے سال گناہ میں گزار دیتے ہیں۔ گناہ کا ہو جانا، غلطی کا ہو جانا ٹھیک ہو جاتی ہے۔ غلطی گناہ دو طرح سے ہے، ایک ہے ہر گرمی کے گناہ، علانیہ گناہ لکھا ہے، جو علانیہ گناہ کرتے ہیں، گناہ پر گناہ کرتے ہیں، جانتے ہیں گناہ ہے پھر بھی کرتے ہیں۔
وہ ایک الگ ہے. ایک وہ لوگ ہیں جن سے غلطی ہو جاتی ہے, گناہ ہو جاتا ہے غلطی سے, مگر جب تک دونوں توبہ نہیں کریں گے خدا معاف نہیں کرے گا اور دعائیں سنی نہیں جائیں گی. داؤد نبی اس کے لیے لکھتا ہے کہ گناہ گار کی دعا بھی گناہ میں نہیں جائے گی. یسوع نے کہا میں گناہ گاروں کے لیے آیا, داؤد کہتا ہے گناہ گار کی دعا گناہ میں نہیں جائے گی. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ یسوع گناہ گاروں کے لیے اس لیے آیا کہ گناہ گار توبہ کریں اور یسوع پر ایمان لائیں, برکت پائیں اور نجات پائیں. یسوع کے بارے کہا بھی گیا جو کوئی اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے, بشرطے کہ وہ توبہ کرے. مگر جو توبہ نہ کرے اور وہ رسمی دعائیں, دکھاوے کی دعائیں, عبادت میں جانا, وہ گناہ کرتا ہے شخص اگر وہ توبہ نہیں کرتا. اس لیے ہماری دعا کے عبادت کے 4 حصے ہوتے ہیں. پہلا حصہ خدا کی عبادت تعریف کرنا, دوسرا اپنے معلوم گناہ کا اقرار کرنا, تیسرے حصے پر شکر گزاری ہوتی ہے اور چوتھے پہ مانگنا ہوتا ہے, مناجاتیں, درخواستیں ہوتی ہیں. خدا نے بنی اسرائیل کو کہا تو ان کے معبودوں کو سجدہ نہ کرنا, نہ ان کی عبادت کرنا, نہ ان جیسے کام کرنا. کیوں کہ میں تیرا خدا غیور خدا ہوں. اور آگے کہا سے ان سے میں عداوت رکھتا ہوں اور ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا. اس جملے کو بھی بہت لوگ غلط استعمال کرتے ہیں. دیکھیں جی خدا کیا کرتا ہے, گناہ باپ نے کیا, اولاد کو تیسری چوتھی پشت تک سزا دیتا ہے. سنیں, جب باپ, آپ نے دیکھا ہے معاشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے, جب ماں باپ گناہ میں زندگی گزارتے ہیں اولاد بھی اسی طرف چلتی ہے. مگر بائبل مقدس میں لکھا ہے, بادشاہوں کی ہسٹری پڑھیں, اگر کوئی بادشاہ ظالم ہوا اور اس کا بیٹا اچھا نیک نکلا, خدا میں سے حکومت دی اور لمبی حکومت دی. تیسری چوتھی پشت تک ان کو سزا ملتی ہے جو نسل در نسل توبہ نہیں کرتے, خدا کی طرف نہیں آتے, خدا پر ایمان نہیں لاتے. خدا ان کو ساتھ ایسا کرتا ہے. اخیب بادشاہ تھا اور ایلیا نبی کے زمانے میں تھا. اخیب نے بہت گناہ کیے. اس کی بیوی جو غیر قوم تھی وہ اپنے دسترخوان پر کھانے کے وقت 450 جادوگروں کو ساتھ اٹھا کر کھانا کھاتی تھی. خدا اس پر کہرباں ہوا اور جب خدا نے ایلیا کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ میں تجھے برباد کروں گا, تیری بادشاہی ختم کروں گا, اس نے توبہ کی, ٹاٹ اڑا, راکھ پہنی اور خدا کے حضور جھک گیا. تو ایلیا پھر خدا کے پاس گیا. خدا تو دیکھتا ہے, اخیب مکاری کر رہا ہے, اتنا بدکار شخص, برا شخص, دیکھ کس طرح چوپا پہن کر بیٹھ گیا اور ٹاٹ اوڑھ کر اور تیرے حضور راکھ پہن کر اوپر ڈال کر معافی مانگ رہا ہے. خدا نے کہا میں معاف کروں گا. خدا نے کہا میں معاف کروں گا کیونکہ وہ معافی مانگ رہا ہے. ہاں پھر گناہ کرے گا پھر سزا دوں گا. یہ ہے ہمارا خدا. ہم معافی مانگ کے دیکھیں, اپنی غلطی کا اقرار کر کے دیکھیں, وہ معاف کرتا ہے. اور مبارک وہ لوگ ہیں جو خدا پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ معاف کرتا ہے, وہ رحیم ہے, وہ رحم کرتا ہے اور رحم کرنا چاہتا ہے. اس لیے میری جو اپنی ایک عادت ہے وہ اکثر لوگوں کو بتاتا ہے, چھوٹی سی غلطی ہوتا ہے فوراً معافی مانگا کریں, دیر نہ کریں. جب ہم دیر کرتے ہیں ابلیس اس کے بدلے اور بہت کچھ ہم سے کروا دیتا ہے. اور جب ہم توبہ کرتے ہیں, معافی مانگتے ہیں, تو خدا خوش ہوتا ہے, بحال کرتا ہے. ہلیلویا, ہلیلویا, ہلیلویا. تو 5ویں آیت میں لکھا ہے تم ان کے آگے سجدہ نہ کرنا, نہ ان کی عبادت کرنا, نہ ان جیسے کام کرنا. 6 آیت, اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں.
हालेलुया। खुदा कहता मैं उन पर रहम करूंगा। खरूज 23 बार खुदा ने फिर मूसा से कहा, बनी इस्राएल को कहे तुम मेरी इबादत करना, तब मैं तुम्हारे रोटी पानी पर बरकत दूंगा, तुम्हारे घर से बीमारी को दूर करूंगा, ना तुम्हारे मुल्क में किसी का अस्पताल होगा और ना कोई बांझ रहेगी, और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। अपनी हैबत, अपनी कुदरत, अपना रूह कुदरत तेरे आगे आगे भेजूंगा, जहां कहीं तू जाएगा वो तेरी इबादत करेगा। 23 बाप की 24 साल खरूज। हमारा खुदा रहीम खुदा है, वो रहम करना चाहता है। हम अपने हालात शायद नहीं बदलने का। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो सुनते हैं मगर इकरार नहीं करते, माफी नहीं मांगते। यीशु मसीह आए, उसने भी ऐसे ही किया। यीशु ने कहा मैं बाप की मर्जी पूरी करने के लिए आया हूँ, जो बाप करता है मैं वही करता हूँ, मैं बाप के देखता हूँ कामों को, मैं वही करता हूँ। उसका मैं एक सबूत आपको देता हूँ। एक दो आयतों में जब हम मरकज की अंजील उसका 8वां बाब 22 आयत से 26 आयत तक पढ़ेंगे, वहां एक अंधा था, वो सूर और सिदा के इलाके में था, और ये जो सूर और सिदा का इलाका था ये गलील में था। एक सूबा यहूदिया था जहां यरूशलेम था, दूसरा सूबा गलील था जिसमें यीशु ने परवरिश पाई। उसी इलाके में कुछ इलाके थे जो बदनाम तरीन इलाके थे, और उसके लिए यीशु ने खुद कहा, ऐ करादीन तुझ पर अफसोस, ऐ बैते सिदा तुझ पर अफसोस, तू बुलंद करके फिर फेंका जाएगा, और तुझसे ज्यादा क़यामत के दिन सदूम और अमोरा का हाल तुझसे ज्यादा अच्छा होगा। मतलब क्या है? सदूम और अमोरा के लोग बदकार थे, ये क्या कर रहे थे? उन्होंने देवी देवतियों के मंदिर बनाए, हर तरह के और हरामकारी के मंदिर और हर तरह की बदी की। जो बाइबल के पढ़ने सुनने वाले वो जानते हैं, बाइबल मुकद्दस में खुदा की नजर में जो बड़ा गुनाह है वो क्या है? जादूगरी, बुत परस्ती, बुतों के आगे झुकना, कत्ल से बढ़कर, और इससे और बड़ा गुनाह खुदा के खिलाफ बोलना, खुदा की जात के खिलाफ जुमले इस्तेमाल करना। ये शख्स सूर और सिदा में रह रहा था गांव में, तो वहां बड़ी बदकारी थी। यीशु वहां गया, लोग एक अंधे को यीशु के पास लाए, जनाब के अंदर इसे अच्छा कर दीजिए। यीशु ने उसे छुआ और वो अंधा अच्छा हो गया। वहां लिखा है, पढ़िएगा मरकज 8वां बाब 22 और 26 आयत तक पढ़ेंगे, फिर आपको पता चलेगा यीशु ने इसका बाजू पकड़ा और उस गांव से बाहर ले गया और कहा, आइंदा इस गांव में कदम ना रखना। क्यों? जिस इलाके से वो आया था उस इलाके में इतनी बुराई नहीं थी, जहां वो रह रहा था यहाँ बड़ी बुराई थी। इसका मतलब पहले वो बंदा ठीक था, जब इस इलाके में आया अंधा हो गया, यीशु ने उसको वापस भेजा, आइंदा इस गांव में कदम ना रखना, आइंदा गुनाह भरी दुनिया में कदम ना रखना, आइंदा देवी देवतियों के आगे ना झुकना, आइंदा इनकी इबादत ना करना। ये यीशु मसीह ने सिखाया। एक वाक्य और शायद आपको याद हो, यूहन्ना की अंजील 5वां बाब जब आप पहली आयत से पढ़ेंगे, बैते हज़दा एक हौज है, हैकल के बहुत सारे बरामदे मैंने बताया, हैकल की बहुत बड़ी बाउंड्री थी, उसके बहुत बड़े दरवाजे थे। एक दरवाजा खूबसूरत दरवाजा कहलाता था, एक भेड़ दरवाजा कहलाता था। भेड़ दरवाजे से जब दाखिल होते हैं उस दरवाजे से भेड़ बकरियां दाखिल होती थी, यीशु उसमें से दाखिल हुआ और आगे एक बहुत बड़ा हौज था। उस हौज में पानी भरा रहता था। साल में एक बार या कई बार फरिश्ता आता, उस पानी को हिलाता, और जब वो पानी हिलता, जो पहले मरीज गिर जाता वो अच्छा हो जाता। उस हौज के चारों तरफ बीमार लोग पड़े हुए इंतजार कर रहे थे। यीशु वहां गया, एक बीमार के पास खड़ा हो गया।
اور جا کر یسوع نے اس سے کہا تو کیا چاہتا ہے؟ تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس کوئی شخص نہیں، جب پانی ہلایا جاتا ہے میں تیاری کر رہا ہوں جانے کی، کوئی اور پہلے گر جاتا ہے، اچھا ہو جاتا ہے، میں رہ جاتا ہوں 38 برس سے بیمار تھا، چل پھر نہیں سکتا تھا، چارپائی کے اوپر پڑا ہوا تھا۔ یسوع نے کہا اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ ہلیلویا ہلیلویا۔ دیکھا ہے وہ اسی وقت اٹھا اور اس نے اپنے سر پر چارپائی رکھی اور وہ اپنے گھر کی طرف جانے لگا۔ لوگ اسے ملے تو کیوں ایسا کر رہا ہے؟ کہا جس نے مجھے اچھا کیا، اس نے مجھے کہا اپنی چارپائی اٹھا اور چل، کیونکہ اس دن سبت کا دن تھا۔ یہودی سبت میں بوجھ اٹھانے سے منع کرتے ہیں۔ انہوں نے ڈانٹا اور کہا وہ شخص جب بھی تجھے ملے ہمیں آ کر بتانا ہوگا، پھر تجھے چھوڑیں گے۔ اسے چھوڑا گیا۔ پھر جب دوسری جگہ اسی کو آگے پڑھیں گے تو لکھا ہے پھر ایک دن یسوع ہیکل میں گیا اور وہاں وہی بیمار یسوع کو ملا۔ یسوع نے اسے پہچان لیا، اس نے یسوع کو پہچانا، سجدہ کیا، تعریف کی، آپ نے مجھ پر رحم کیا۔ یسوع نے کہا سن، آئندہ گناہ نہ کرنا، آئندہ گناہ نہ کرنا، ورنہ اس سے زیادہ مصیبت میں پڑے گا۔ کئی لوگوں کو یسوع نے یہ بات کہی، آئندہ گناہ، اے عورت تجھے کسی نے پتھر نہیں مارا؟ اس نے کہا نہیں۔ یسوع نے کہا میں بھی تجھ پر کوئی الزام نہیں لگاتا، پر آئندہ گناہ نہ کرنا۔ گناہ ہمارے اندر اس دیمک کی طرح ہے جو ہمیں آہستہ آہستہ ختم کر دیتا ہے اور ہمارے خدا سے دور کر دیتا ہے۔ مبارک وہ لوگ ہیں جو خدا کے آگے جھکتے اور اسے سجدہ کرتے اور ہر وقت ایک یہ بہت بڑی کمزوری ہے، چرچ جائیں گے، پھر دعا کریں گے، تیاری کریں گے، منہ دھوئیں گے، فلاں ہوگا اور پھر دعا کریں گے۔ ہاں میں جب رات کو دعا کرتا ہوں غلطی اس میں معافی مانگ لوں گا۔ میں اپنا سادہ سا طریقہ بتاتا ہوں۔ میں گاڑی میں جاتا ہوں، خیال آتے ہیں یسوع کے نام سے کہتا اور کئی چیزوں کی معافی مانگتا رہتا۔ خدا مجھے وہاں جانا تھا دعا کے لیے، اس نے بہت انتظار، میں معافی مانگتا ہوں میں نہیں پہنچ سکا۔ خدا مجھے یہ کام کرنا تھا، میں معافی مانگتا ہوں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ سارا دن اسی طرح گزرتا ہے کیونکہ پتہ ہے وہاں مار بڑی پڑے گی، مگر جن کو یہ نہیں نہ پتا وہ بھولے ہوئے ہیں۔ خدا کے جو ڈر رکھنے والے لوگ ہیں، جس طرح کہتے ہیں نا پھوک پھوک کر قدم رکھنا، ایسے وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ مگر کچھ لوگ بڑے جاتے ہیں، پرواہ نہیں۔ ہمیں تو ایک جملہ کسی کے لیے ایسا کہنا جس سے کسی کو دکھ ہو جائے، ہمارے اندر تو ایک بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ میرے عزیزو، آج جو ہم نے سیکھا ہے، خدا کہتا ہے اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو تو نہ تمہارے گھر میں بیماری آئے گی، نہ مٹی سے آٹا ختم ہوگا، تم میری عبادت کرنا، تمہارے روٹی اور پانی پر برکت دوں گا، تمہارے گھر سے بیماری کو دور کروں گا، پھر تمہارے منصوبے خراب نہیں ہوں گے، پھر تمہاری کوشش بیکار نہیں جائے گی، پھر تمہیں یہ نہیں کہ مجھے اچھی نوکری نہیں ملتی، مجھے اچھا کام نہیں ملتا، دعائیں نہیں کرتے، خدا کو پکارا نہیں ہے، خدا کو یاد نہیں کیا، اس کے آگے اپنی مشکل نہیں رکھی۔ بہت سارے لوگ اپنی پرابلم مشکل خدا کے آگے نہیں رکھتے، بس خدا کے خادموں کو ڈھونڈتے ان کے آگے رکھیں، خود رکھ کے دیکھیں، خادموں کی دعا سے زیادہ آپ کی دعا میں اثر ہے۔ ہلیلویا ہلیلویا۔ خدا ہمیں پیار کرتا ہے، خدا اپنے کلام کے وسیلہ ہم سب کو برکت دے۔ آمین۔ اپنے سروں کو ہم جھکائیں، خداوند کا شکر ادا کریں۔ اس تربیت کے لیے، نصیحت کے لیے ہم خداوند کی شکرگزاری کریں۔ باپ جن کو عزیز لگتا ہے تربیت کرتا ہے، کلام ہماری تربیت نصیحت ٹھہرا، اس کے لیے خداوند کا شکر ادا کریں۔
بے نصیب منافق کے ساتھ مل کر کلام خدا کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کریں۔